ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ مومنہ شہزیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکشن آن لا اینڈ پولیٹکس۔ آج کا جو میرا ٹاپک آف ڈسکشن ہے بیسیکلی وہ ہمارا ایک امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ انویسٹیگیشن کہلاتا ہے وہ ہے۔ عمومی طور پر ہم جب سی آر پی سی کا ٹاپک پڑھتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ چیز نالج میں آتی ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ایف آئی آر درج کروانے کے بعد انویسٹیگیشن کا ایک کرائٹیریا ہے which is done by police officer۔ تو جو بھی پولیس رپورٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی انویسٹیگیشن پر بیس کرتی ہے۔ تو میں نے یہ چیز سوچی کہ کیوں نہ ہم اس پوائنٹ کو ایک تو الیبوریٹ کریں کہ انویسٹیگیشن بیسیکلی چیز کیا ہے۔ اس کے اندر ایک اور چیز جسمانی ریمانڈ کی بھی کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی وہ انویسٹیگیشن کا ہی ایک پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص کو جسمانی ریمانڈ لینے سے مطلب یہی ہے کہ مزید انفارمیشن جو ہے وہ گیٹ کی جا سکے، نہ کہ کسی کو جو ہے وہ جسمانی لحاظ سے زد و کوب کا شکار کرنا۔ خیر، یہ تو ایک دوسری بحث ہے۔ ہم اپنے مین ٹاپک پہ آتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے میننگز کیا ہیں اور کہاں پر اس کی ڈیفینیشن موجود ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیٹر جو ہے اس کی کیا کوالٹیز، کیا ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی دوسرے شخص سے جس کے اوپر یہ چارج ہے کہ اس نے یہ offense کمٹ کی ہے، جو کہ ایک نارملی بڑی مشکل چیز ہے کہ ایک مجرم سے یہ کہلوانا، یہ ثبوت گیٹ کرنا کہ واقعی مجرم۔ ایک اور بہت اہم بات اس بارے میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ پولیس کا کام ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی شخص پہ کوئی چارج ہے کہ جی اس کے اگینسٹ ایف آئی آر کٹی ہے کہ اس نے یہ چیز کی ہے، تو پولیس نے ثابت کرنا ہی کرنا ہے۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، ثابت کرنے کا کام عدالتوں میں ہے۔ پولیس نے بس یہ چیز بتانی ہے کہ آیا کون سی شہادتیں ان کے پاس موجود ہیں کہ جس کی بنا پر اس شخص کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، یا دوسری صورت میں کہ جیسے ایف آئی آر کٹوا دی گئی لیکن شہادتیں جو تھیں وہ انسفیشینٹ تھیں، تو پھر پولیس جو ہے وہ شخص کو جانے دیتی ہے کہ بھئی یہ چارج جو تھا وہ غلط تھا۔ خیر، اینی ہاؤ کم ٹو دی پوائنٹ کہ جو ہماری ڈیفینیشن ہے انویسٹیگیشن کی وہ کہاں پر موجود ہے۔ یہ ہماری ڈیفینیشن کلوز جو ہے، جسے ادر ورڈز میں انٹرپریٹیشن کلوز بھی کہتے ہیں، یہ سی آر پی سی میں موجود ہے، جو کہ ہے 4L سی آر پی سی میں۔ یعنی کہ اس کا جو سیکشن ہے وہ 4 ہے، اس کا سب سیکشن ہے L، یعنی کہ ABCDEF اس طرح سے ڈیفینیشن کلوزز ہوتی ہیں۔ تو ہماری جو ریکوائرڈ ڈیفینیشن ہے انویسٹیگیشن کی وہ ہے 4L میں۔ کیا ہے کہ اس کی پروپر ڈیفینیشن کیا ہے وہ سنیے۔ collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than the magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے ہم سے یہ چیز پوچھی جائے کہ بھئی انویسٹیگیشن ہوتی کیا، تو آپ سمپلی اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ بھئی انویسٹیگیشن ہے کلیکشن آف ایویڈنسز، کہ جو ہمارے پاس شہادتیں آئیں گی اس کی کلیکشن ہے، وہ اس کا اکٹھ ہے، اس کا ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفینیشن کا پہلا حصہ ہو گیا۔ اب یہ جو کنڈکٹ ہونی ہے انویسٹیگیشن، یہ کون کرے گا؟ یہ کرنی ہے پولیس آفیسر نے، ٹھیک ہو گیا جو پولیس آفیسر نے کرنی ہے۔ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا؟ اب ڈیفینیشن میں دوسرا اس کا پارٹ یہ ہے پولیس آفیسر اور یا بائی اینی پرسن ادر دین مجسٹریٹ، کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہم سیلف مجسٹریٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص ہوگا جسے مجسٹریٹ نے آتھورائزڈ کیا ہوگا اس مقصد کے لیے کہ بھئی تم ایویڈنسز کلیکٹ کرو۔ اب یہاں پہ بڑے مزے کی چیز ہے، اکثر کوشچنز پوچھ لیے جاتے ہیں کہ اونلی پولیس آفیسر، ناٹ ادر دین اینی پرسن۔ تو آپ نے جب ڈیفینیشن اچھے طریقے سے پڑھی ہوگی، اچھے طریقے سے آپ نے ڈیفینیشن کا پوسٹ مارٹم کیا ہوگا، تو آپ کو پتا ہوگا کہ پولیس آفیسر تو سب سے پہلے ہے۔ یہ ایک عمومی ایکسپریشن ہے کہ انویسٹیگیشن از ڈن بائی دی پولیس آفیسر، ٹھیک ہے۔ لیکن مزے کی چیز یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پر جو کنسپٹ کنفیوز کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ادر دین اینی ادر پرسن، اوکے، بٹ اینی ادر پرسن از ناٹ
ओनली द एनी अदर पर्सन, वो क्या है, ऑथोराइज्ड है बाय मजिस्ट्रेट, ऑथोरिटी दी गई है। अब जब अथॉरिटी दे दी तो ऑथोराइज्ड हो गया, वो अथॉरिटी हो गई, तो उसके पास इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। तो यहाँ तक बात तो आ गई हमारी इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन की। सिंपली इंग्लिश में माइंड में रखें कि ये है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन और कुछ नहीं होती, जस्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस है। अच्छा जी, दूसरा हमारा अहम पॉइंट कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह की ऑफेंसेस की होती है। हमें पता है दो तरह की ऑफेंसेस होती हैं। एक होती है कॉग्निजेबल, जो कि हीनियसनेस में आती है, जो कि बेस करती है ऐसे जिसको काबिल दस्तरदी जुर्म, यानी कि उनको जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश की जाए। दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कि जो कि सीवियरिटी में नहीं आते, जब तक आप मजिस्ट्रेट से उसकी इजाजत नहीं लेते आपको वारंट जारी नहीं किया जा सकता। जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो इस तरह के ऑफेंसेस हैं कि जिसके बारे में फौरी तौर पर आपको वारंट जारी कर दिया जाता है, ठीक है, और आप वो शख्स को जो है वो पकड़ लेते हैं, और उसमें आपको वारंट गेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब आपको फौरी तौर पर मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्योंकि इतने सीवियर नहीं होते, तो उसके लिए आपको किसी शख्स को पकड़ने के लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत होती है। तो ये तो हो गई हमारी इन्वेस्टिगेशन की कहानी। तो इन्वेस्टिगेशन जो है चीज क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये आता है कि एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है, बेसिकली उससे कैसा शख्स होना चाहिए। उससे हिटलर की तरह का होना चाहिए, उससे जो है मारपीट करने वाला शख्स होना चाहिए, कैसा शख्स जो है वो इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए, और अमूमी तौर पर इसको किस तरह से देखा जाता है। तो सबसे पहले इसकी बेसिकली ये चीजें हैं कि सीधा सीधा इस तरह के मामलात हैं कि जिसको हमने माइंड में रखना है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेटर एक ऐसा शख्स है जो कि गैर जानिबदार है। उसने अपनी कोई चीज इस तरह से नहीं दूसरे पे इम्पोज कर देनी कि कोई जाहो जलाल का जो नजरिया है वो किसी पर इन्फोर्स कर से उससे कोई चीज उगलवाए। उसने बड़े फेयर तरीके से और नफ्सियाती तकाजों को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब भी किसी गवाह या मुश्तबा का बयान हासिल करे तो उसे चाहिए कि उनका बयान उनके अपने अल्फाज में तहरीर करे। सबसे पहली चीज आती है कि जब उसने उन लोगों को पकड़ा जो कि मुश्तबा हैं, ठीक है, तो उनकी जो लैंग्वेज थी कोशिश करे कि ए टू जी उसी तरीके से उसको लिखे। पहला पॉइंट। नंबर दो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मुश्किल टेक्निकल और पेशा वराना जुबान में बयान तहरीर नहीं करना चाहिए। जुबान वही जो कि समझ में है, जो कि आसान हो, जिस तरह से मैं आपको ये चीज जो है वो डिलीवर कर रही हूँ, और यकीनी तौर पर ये हमारी आम पब्लिक भी सुनेगी तो उसे समझ आएगी। ठीक है, सेम उसी तरह से बात की जा रही है, तो उसे कोई अपनी मुश्किल या कोई टेक्निकल लैंग्वेज में वो इन्वेस्टिगेशन के वर्ड्स जो ऐड नहीं करने। बयान तहरीर जो उसका है वो सादा होना चाहिए। नंबर तीन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इल्म नफ्सियात का इल्म होना चाहिए। उसमें करैक्टर की खसूसियात होनी चाहिए, एक्टर की, सॉरी करैक्टर की नहीं, एक्टर की जो है वो खसूसियात होनी चाहिए। यानी कि उसे पता होना चाहिए कि उसने लोगों से बात किस तरह से उगलवानी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ज़हीन, गहरी नजर रखने वाला और दूसरों को कायल करने की सलाहियत रखने वाला होना चाहिए। नंबर पाँच, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मौका के मुताबिक बातचीत करना और गवाहान से सच उगलवाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में जात पात या नस्ली या सूबाई तफाकुर नहीं होना चाहिए, ताकि इन बातों गवाहान, मुजरिमान या मुश्तबा गान की शख्सियत के साथ टकराव ना हो। यानी कि वो कोई ऐसा शख्स ना हो कि सुबाइयत परस्ती, नस्ल परस्ती इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो, या जहनी तौर पर इस तरह का हो, तो वो इन सारी चीजों में ये बरादरीज्म के कॉन्सेप्ट्स को मद्देनजर रखे, तो ये चीज ठीक नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लोगों का एतमाद हासिल करने की कोशिश करे ताकि लोग खुद अपनी आजाद मर्जी से उसे इंफॉर्मेशन फ्राहम करें। इस मुकदमा की तफ्तीश बहुत अच्छी होगी। कहने का मकसद ये है कि उसका एक गुड नेम होना चाहिए लोगों में, तो लोग उससे डरे ना, बल्कि उससे बताएं कि भाई ये हमारा जो है वो एक ऑफिसर है, और अगर हम इसे इंफॉर्मेशन देंगे तो ये हमारे ही बेनिफिट के लिए, ये हमारे अगेंस्ट यूज नहीं होने वाली।
انویسٹیگیشن افیسر کو چاہیے کہ براہ راست سوالات پوچھنے سے گریز کرے، بلکہ پہلے گواہ یا ملزم کو اپنی کہانی بیان کرنے کا موقع دے تاکہ وہ مزید اطلاع فراہم کرنے میں تعاون کریں۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جب آپ نے کسی کو پکڑا اور آپ فوری طور پر اس کو اس طرح سے یا گواہان کو اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے، یا پھر دوسرے کو سنے بغیر اپنی بات سنوائی جا رہے ہیں، اس طرح سے تو آپ چیز گیٹ نہیں نہ کر سکتے۔ تو کیا ہے کہ دوسرے کو بولنے کا موقع فراہم کریں، تو وہی چیز آتی ہے جو زیادہ سنتے ہیں وہ زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ گیٹ کرتے ہیں۔ انویسٹیگیشن افیسر کو چاہیے کہ ہر شخص کا بیان علیحدگی سے سنے، اور ملزم کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے پر کیا سوالات کیے تھے اور اس نے کیا جوابات دیے۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر ایک شخص کو سیپریٹلی انفرادیت میں ڈیل کرے، اور جو سوالات کیے دوسرے شخص کو اس کا نالج نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک بندے کے سوالات اور جوابات علیحدہ سے رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو نالج نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اکثر ہمارے وکلا حضرات کراس ایگزامینیشن میں کچھ چیزیں اپنے جو فری کین ہوتے ہیں، جو ان کی پارٹیز ہوتی ہیں جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، یاد کروا دیتے ہیں کہ جج تم سے یہ سوال کرے گا، تم نے یہ کہہ دینا ہے، جج یہ کہے گا، تم نے یہ کہہ دینا ہے۔ تو بس وہ رٹی رٹائی چیزیں جو ہیں وہ عدالت میں بول دیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا جج بیٹھا ہو جسے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ بھی جو وکلا حضرات ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں، تو معاملہ الٹ بھی پڑ سکتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فیئر اور امپارشل ڈیلنگس چاہتے ہیں اپنے معاملات میں، تو لوگوں کی بات سنیں، غور کرنے کی کوشش کریں، اور انفرادیت میں لوگوں کو ڈیل کریں۔ انویسٹیگیشن افیسر کا انتہائی مستقل مزاج اور ثابت قدم ہونا ضروری ہے۔ اگر گواہ، ملزم یا مشتبہ کی طرف سے تعاون نہ ہو رہا تو ثابت قدمی اور بھی ضروری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب جلدی میں نہیں، جلد بازی میں کئی چیزیں اگنور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کو ڈٹرمینیشن سے ورک کرنا ہے، اور اگر دیری ہو رہی ہے، کیونکہ پولیس بیچاری پہ ایک تو پریشر ہوتا ہے کہ اس کے پاس دن کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ زیادہ مشکل مزاجی سے بھی کام نہیں کر سکتی، جو کہ حقیقت میں مبنی بات ہے۔ اور وہاں سے زیادہ پولیس کا جو ایک امپیکٹ بنا ہوا ہے کہ جی زیادہ دیر تک کسی شخص کو رکھ نہیں سکتے، جسمانی ریمانڈ کے جو اگر اپلیکیشن بھی دی ہے تو اس پہ بھی پہلے دیکھا جائے گا دینی چاہیے، جسمانی ریمانڈ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، تو کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال جتنا بھی ٹائم پیریڈ پولیس کے پاس ہے تو بڑی سوچ سمجھ کے، ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے اپنی کمپلیٹ کریں۔ انویسٹیگیشن افیسر کو چاہیے کہ جب ایک سے زیادہ مشتبہ افراد یا ملزمان ہوں تو ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ پوچھ گچھ کرے۔ اس صورت میں ایک سمجھدار افیسر کے ذریعہ سچ اگلوانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، جس کو ہم بلفنگ کہتے ہیں۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے بلف کرنا۔ ایک مشتبہ کو کہا جائے کہ دوسرے نے سب کچھ بتا دیا ہے، یا یہ کہ وہ سارا الزام آپ پر ڈر رہا ہے۔ پھر یہ تجویز پیش کی جائے کہ اگر وہ سچ بول کر خود کو نہیں بچاتا تو یہ اس کی بدقسمتی ہوگی۔ بلفنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بلف کرنا، BLUFFING، بلفنگ کیا ہے کہ کئی ملزمان تھے، ٹھیک ہے؟ اب ہر ایک کی سچویشن، اس کا کیا کرائٹیریا تھا، کس نے کیا کیا، تو اس میں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ بلفنگ کا طریقہ کار اختیار کریں۔ اس میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ ایک مشتبہ شخص ہے، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہ وہ سارا الزام آپ پر دھر رہا ہے، یا دوسری سچویشن میں بھی اسے کہیں گے بھئی اس نے تو سب کچھ بتا دیا، اب تمہاری باری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ خود سچ بول کر اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو اس کے لیے نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کا نقصان ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح کے مختلف تراکیب آزما کر وہ سچ اگلوا سکتا ہے۔ یہ تفتیش میں سچ اگلوانے کا ایک بہتر طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ دو پوائنٹس ہیں مزے کے ہیں کہ یا تو آپ اس شخص کو یہ کہیں گے کہ بھئی اس نے سارا الزام تم پر دھر دیا، دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی اس نے تو سب کچھ بتا دیا، اب تمہاری باری ہے، اور اگر تم نہیں بتاؤ گے، پتہ تو ہمیں چل چکا ہے، لیکن پھر تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ انویسٹیگیشن افیسر کو چاہیے کہ گواہ یا ملزم سے کوئی اہم انکشاف ہونے پر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ اس سے ملزم یا گواہ خبردار ہو جاتا ہے اور مزید انکشافات نہیں کرے گا، یعنی کہ اب مزید بات بتائیے کہ اسے نارمل رہنا چاہیے، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا ایکسپریشن نہ دے کہ جس سے ملزم جو ہے وہ اس چیز پہ اویئر ہو جائے کہ بھئی اب میں نے غلطی کر دی، اب نیکسٹ نہ کروں۔ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے نارمل رہنا ہے، ٹھیک ہے؟
انویسٹیگیشن افیسر کو چاہیے کہ ہمیشہ واقعاتی شہادت پر انحصار کرے، خواہ اس کے پاس براہ راست زبانی شہادت ضرورت سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، واقعاتی شہادت پر انحصار کرے، مطلب اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز، ٹھیک ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ بے شک اس کے پاس زبانی طور پر کوئی آ کے یہ چیز کہے کہ بھائی نہیں نہیں یہ تو ایسی نہیں، تو یہ چیز تھی فلانا، لیکن جو ہمیں حالات و واقعات بتاتے ہیں وہ میٹر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس کا باعث بنتا ہے۔ انویسٹیگیشن افیسر کو چاہیے کہ کبھی بے گناہ شخص کو کا چلان نہ کرے اگر اسے یقین ہو جائے کہ مدعی نے بے گناہ شخص کا نام ابتدائی اطلاعاتی رپورٹ میں لکھوایا ہے، تو وہ ہر قانونی طریقہ سے اس کو بچانے کی کوشش کرے، اس کا اولین فرض ہے۔ پھر اگین وہی بات کہ پولیس کا کام بالکل بھی یہ نہیں ہے اب اگر شخص پر کوئی یہ الزام در دیا گیا ہے تو آپ نے اس کو ملزم ٹھہرانا ہی ٹھہرانا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز کا آئیڈیا ہو گیا کہ بھائی کسی نے دشمنی کی تھی اور اس کو ایف آئی آر میں لے لیا، تو پھر پولیس کے اوپر اب یہ بار ہے کہ وہ اس کی انوسینسی شو کروانے میں اہم کردار ادا کرے، اور پتہ چل چکا ہے کہ بھائی اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ انویسٹیگیشن افیسر کو چاہیے اصل حقائق کی تہ تک جائے، چیزوں اور لوگوں کی ظاہری شکل و صورت پر نہ جائے، کیونکہ جرائم پیشہ ور افراد بہت چلاک ہوتے ہیں اور وہ پولیس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بہت فریب سے کام لیتے ہیں، اور یہ پولیس والوں سے زیادہ اور کوئی سمجھتا نہیں ہوگا کہ کون فریب سے کام لیتا ہے اور کہاں فریب سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک اچھا انویسٹیگیشن افیسر کو چاہیے کہ ابتدائی رپورٹ لکھتے وقت یا رپورٹ جرم مرتب کرتے وقت اپنی یادداشت پر زیادہ انحصار نہ کرے، بلکہ دفعہ قانون کو دوبارہ پڑھ کر کام کرے تاکہ قانون کی درست دفعات لگائی جا سکیں۔ اب ایک اور اہم چیز آ جاتی ہے کہ چیز کہی جاتی ہے کہ ہمارے جو کرائم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں، اور جیسے ہمارے کچھ کرائم ہیں جس کے اندر بعض دفعات ایسی ہیں جو کہ تعداد کے لحاظ سے بڑھ جائیں تو وہ اس offense سے دوسری offense میں چینج ہو جاتی ہیں، کچھ میں ہینیسنیس زیادہ ہو جائے تو وہ جو ہے وہ اس میں چلے جاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہونے والے واقعات بعض دفعہ اس میں ہینیسنیس کریٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ مائنر کے ساتھ ہوں یا عورت کے ساتھ ہوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پولیس آفیسر کو اپنی جو یادداشت ہے اس کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے پاس جرم آیا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر بک کے اندر دوبارہ اس چیز کو سرچ کرنا چاہیے اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشن دفعات لگانی چاہیے۔ اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے نہیں نہیں یہ تھا فلانا یہ ایسے ہی تھا تو اس نے وہ چیز لکھ دی، تو کیا مقصد آتا ہے کہ پھر ایف آئی آر جب اس طرح سے لکھی گئی، انویسٹیگیشن کا بھی ٹاپک وہی رہے گا، تو معاملات کہاں سے کہاں پہنچیں گے، پھر وہی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی، اور میں بھی ایسا ہو کہ جو شخص چھوٹا سا جرم کر کے آیا تھا اس کے اوپر کوئی بڑا جرم لگا دیا گیا ہو اور پھر اس کو ایک عرصے تک سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ کا ساتھ دیا جائے۔ اگر آپ پولیس کے پاس آ گئے ہیں، پولیس کے نرگے میں آ گئے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو سزا ہی دلوانی۔ اگر آپ انوسینٹ ہیں تو پولیس کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کی انوسینسی شو کرے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا، ایک ڈسکشنیبل ٹاپک تھا کہ ہمارا جو انویسٹیگیٹر ہے وہ کیسا شخص ہونا چاہیے، ایک تفتیش کرنے والا شخص جو ہے وہ کس قسم کا شخص ہونا چاہیے۔ تو ایک بہت ضروری چیز ہم نے جو چیز پڑھی وہ یہ تھی کہ اس کو نفسیاتی یا معاملات سے آگاہی ہونی چاہیے، وہ ایک کائنڈ ہارٹی شخص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، امپارشل ہونا چاہیے، فیئر میٹرز ڈیل کرنے اسے آنے چاہیے، ایک اس کا جو لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ ہے اور جو چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ خود اس کے پاس آئیں اور اسے بتائیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اس طرح کا امپیکٹ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس چیز کا بھی اندازہ ہو کہ یہ شخص جھوٹ جو ہے وہ اگلوا لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ جو ہے کہاں پہ بولا جا رہا ہے اور سچ کہاں پر ہے، اس چیز کا اندازہ ہے اسے۔ تو ایسی رپیوٹ جو ہے بیسیکلی بہت ٹائم لگتا ہے اس طرح کی شخصیت بنانے میں، اور یقینی طور پر اگر پولیس میں اس طرح کے لوگ موجود ہوں تو ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ بھی سمجھے جاتے ہیں۔ خیر، چیز یہ ہے کہ زبان آسان ہونی چاہیے، سوالات پوچھتے ہوئے ایک انویسٹیگیشن آفیسر کی اسے غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس نے ایک شخص کو انصاف دلوانا ہے،
وہ شخص کو بھی انصاف دلوانا ہے جو کہ انفرینٹ ہے، اور جس شخص نے زیادتی کی ہے اس کو سزا دلوائی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ انسینٹ ہے، غلط ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، تو بھی وہ دیکھے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ کوشش یہ ہو کہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھا جائے، نہ کہ زبانی معاملات کو مد نظر رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اپنی ذاتی رائے کو نہ دیکھے، بلکہ جو سرکمسٹانسز کہہ رہے ہیں، جو حالات و واقعات کہہ رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو مزے کا پوائنٹ تھا کہ بلفنگ میتھڈ جو ہے وہ اپنایا جائے، اگر ایک سے زیادہ تو مشتبہ افراد اس کے پاس ہیں، تو ان کو ان کی پوچھ گچھ کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ ہر شخص کو انفرادیت میں اس سے کوشچنس کرے، ٹھیک ہے، سیپریٹلی، ہر ایک کے جوابات کو اسی تناظر میں دیکھے، دوسرے کو اس کا نالج نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چیز بہت امپورٹنس اس چیز صورتحال میں جو ہے وہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سادگی سے پوچھے، کوئی ایسا امپیکٹ نہ پہلے ڈال دیا جائے، اور اگر کوئی ایسی چیز اگلوا چکا ہے جو کہ بہت اہمیت کی حامل تھی، تو اس پہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا ایکسپریشن سے یہ شو نہ کرے، اور پھر اس شخص کو لگے کہ نہیں میں نے ایک بار غلطی کر دی، اب دوبارہ ذرا میں کیئرفل رہوں، تو یہ صورتحال تھوڑا اس کو مشکل میں ڈال دے گی تفتیشی کو۔ بہرحال یہ وہ ساری صورتیں تھیں کہ جس کو مد نظر رکھ کے ایک اچھی انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔